اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کے لائیو پروگرام معرفت منتظر علیہ السلام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری جتنی بھی نشریات ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں چونکہ ہمارا جو موضوع ہے، اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ گفتگو جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں کی جا رہی ہے، یعنی معرفت منتظر، منتظر کی معرفت، یعنی ایک ہوتا ہے منتظر اور ایک ہوتا ہے منتظر۔ منتظر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو انتظار میں رہتا ہے، اور منتظر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ حقیقت انتظار ہوتا ہے، جس چیز کے انسان انتظار میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نام سے ہی یہ چیز واضح ہے کہ ہم کس شخصیت کے انتظار میں ہیں، اور کون سی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اس دنیا میں، بلکہ یوں کہوں کہ اس نے دوبارہ ظہور کرنا ہے، اور مومنین کے مشکلات اور اس عالم کے مشکلات کو انہوں نے رفع کرنا ہے۔ تو اس پروگرام میں چونکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے موضوعات منتظر، معرفت منتظر کے عنوان سے بہت سارے موضوعات کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، جیسے کہ مثلا خود غیبت کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اور بہت سارے موضوعات، جیسے مثلا رجعت کے موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید بہت سارے دور حکومت اور بہت سارے موضوعات، کہا جائے کہ ہزاروں موضوعات اس معرفت منتظر کے عنوان سے نکالے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا شناخت امام زمان علیہ السلام اور ضرورت عصرحاضر، یعنی امام زمان علیہ السلام کی شناخت، اس عصر اور عصرحاضر میں اس کی ضرورت۔ یعنی ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ سلسلہ جو ہے ایک مومن کی، بلکہ ایک تمام انسانیت کی، تمام عالم بشریت کی جو مہم چیز ہے وہ خود امامت ہے، اور پھر اس کی پہچان۔ اس کے پہچان کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس درکار ہونے چاہیے، یقیناً عالم بشریت کا سب سے عظیم وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچان سکے۔ لہٰذا جو مومنین ہیں، جو بالخصوص شیعہ خیر البریہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس اخبار موجود ہے، ان کے پاس 251 سال جو کہ حدیث کا سلسلہ رہا وہ موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شیعہ کے لیے میرے خیال میں کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہوں گے، چونکہ ہر دور میں امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع کو چھیڑا گیا، اور اس کے اوپر گفتگو ہوئی باقاعدہ۔ حضرت جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے سے لے کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں، یا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور سلسلہ حضرت سید شہداء امام حسین علیہ السلام کے دور میں، یا جتنی بھی یہ سلسلے میں حضرت امام صادق علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام، بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک اس موضوع کے اوپر گفتگو کا سلسلہ رہا، اور ہمارے پاس ایک عظیم اخبار کا ایک سلسلہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان پہ موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک شیعہ ہو کے وہ امام کے، اپنے وقت کے امام سے نہ آشنا رہے، تو یہ یقیناً ناممکن ہے۔ اور آج کے دور میں یقیناً جو دور ہے، اس دور میں حتیٰ اگر غیر شیعہ ہے وہ بھی، یعنی دوسرے مذاہب میں ابھی اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہاں پر بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، ان کے کتابوں کے اندر موجود ہے، بلکہ آسمانی کتابوں میں اور صحف میں اس کا
تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے، اور وہاں پر البتہ جو اشارے کی شکل میں ہیں، اور پھر اس کے بعد انہی کے علماء نے ان کی مختلف طریقے سے شروعات بھی بیان کیے ہیں، اور دلیلیں بھی بہت ساری جو کہ دوسرے مذاہب میں بھی اس مہدویت کا موضوع بہرحال اس دور میں بھی اور ہر دور میں موجود ہے۔ اور اگر غیبت کے عنوان سے گفتگو کی جائے تو غیبت میں بھی فقط مذہب شیعہ اور پیروان مذہب شیعہ نہیں ہیں، بلکہ اس میں حتیٰ تمام کے تمام امت مسلمہ جو کہ یقیناً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس مہدویت کا تصور موجود ہے، کچھ اختلافات کے ساتھ۔ مثلا شیعہ مذہب میں جس طریقے سے مہدویت کا تصور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ کا دور، اور غیبت صغریٰ کے دور سے لے کر پھر غیبت کبریٰ کا دور، اور آج تک شیعہ مذہب جتنے لوگ ہیں، جتنے پیروکار ہیں، وہ اس چیز پہ قائل ہے کہ یقیناً حضرت امام زمان علیہ السلام زندہ ہیں اور اس دنیا میں ایک روز تشریف لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہمارے اخبار کا سلسلہ ہے، اخباروں میں بھی یہ چیز ہے، ہمارے بزرگان علماء نے بھی اس چیز کی کافی نصیحت فرمائی ہے، اور خود انتظار کی انہوں نے جو فضیلت بیان کی ہیں، البتہ احادیث کے اوپر استدلال کرتے ہوئے، اور اس چیز سے جو چیزیں ملی ہیں تو بزرگان کی بھی یہی بہرحال وصیت رہی۔ اور اس کے علاوہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا دور، تو ذات خود مذہب شیعہ میں جس طریقے سے یہ موضوع پررنگ ہے، کسی اور مذہب یا دین میں اس طریقے سے اس پہ گفتگو نہیں ہو سکی۔ اس موضوع کے اوپر چونکہ عرض کر چکے ہیں کہ کافی سارے ہمارے پاس موضوعات اس میں بن سکتے ہیں، خود معرفت منتظر کے عنوان سے بہت سارے موضوعات چاہے ہو سکتا ہے، چونکہ ہر موضوع پر کتابیں ہی لکھی جا چکی ہے، کچھ موضوعات جو زیادہ معروف نہیں ہیں اس کی طرح بھی احادیث اور روایات میں ہمارے پاس اشارے موجود ہیں، البتہ جو موضوعات جو نہایت ہی اہمیت کے حامل موضوعات تھے ان کے اوپر کافی ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے۔ تو لہٰذا اس برنامے کے لیے جو ہم نے جو موضوع انتخاب کر لیا وہ آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر لیا کہ شناخت امام زمان علیہ السلام اور ضرورت عصرحاضر، عصر حاضر میں اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے ایک چیز کو جب آپ لوگوں کو پیش کریں گے تو سب سے پہلے انسان خود اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، یعنی سب سے پہلے آپ خود اس چیز کے اوپر عمل کریں گے، پہلے اس چیز کو آپ سمجھیں گے، پھر عمل کا سٹیج آئے گا، اور اس کے بعد دوسروں کو منتقل کرنا۔ دوسروں میں بھی سب سے پہلے اپنے فیملی ممبرز ہے جو کہ آپ کے خود خاندان والے لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان میں سے آپ اس چیز کو جو ہے وہ منتقل کریں گے، اور بعد میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی بھی عالم انسانیت ہے جو حق کے طالب ہیں ان تک یہ بات ہمیں پہنچا دینی چاہیے، جو کہ ایک نہایت ہی شاید مشکل بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ہر گھر میں، ہر سوسائٹی میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے اس کا دین بھی وہی دین ہوتا ہے جو اس کے والدین اور ان کے معاشرے میں جو دین ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ شاید یہ امر اتنا آسان نہ ہو، اس کا پہنچانا اتنا آسان نہ ہو، تو لیکن پھر بھی بہرحال کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو ہمارے اس پروگرام میں چونکہ آج پہلا جلسہ ہے تو اس میں تھوڑی سی وہ معرفی کرتا جاؤں کہ ہمارا جو سلسلہ رہے گا، جو سلسلہ ہے وہ تمام دنیا کے اردو زبان خطیب، وہ دنیا کے اردو زبان خطیب جو کہ مختلف ملکوں میں، مختلف جگہوں پہ اور مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں، مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، اور سکولرز ہیں اس موضوعات پہ، ان کا کافی سارا مطالعات ان کے ہیں، اور کافی سارے ان کی وہ محنتیں کر رہے ہیں اور زحمات کر رہے ہیں، اور دین حقہ کو لوگوں تک انتقال دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ان کو بھی دعوت کی جائیں گی
وقتاً بوقتاً اگر ممکن ہو سکے تو ہم ان کو بھی دعوت کرتے رہیں گے اور وہ ان کی رائے لیں گے اور ان سے سوالات اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا، لیکن چونکہ آج کا پہلا جلسہ ہے جس کی پہلے میں ابتدائی چیز یہی ہے کہ ہم مقدمے کے طور پہ کچھ چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں. تو ہم نے جو وہ ہے حدیث کا تلاوت کرنے کا شرف ہم حاصل کر چکے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر ایک انسان صاحب فہم ہے اور وہ صاحب ادراک ہے، اگر اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ وہ کچھ سوچ اور وچار کے قابل ہیں، تو یقیناً اگر وہ پوری دنیا کو دیکھ لیں تو ہر چیز کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے. ہر چیز کے لیے، بلکہ جدید علوم میں بھی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے. تو اس دنیا کے لیے اور انسانیت کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جس کی طرف، جس کے ارد گرد یہ جتنی بھی امور ہے، جتنی بھی کام ہے، وہ سب کے سب اس کے ارد گرد گھومتے رہیں اور اس کی طواف میں لگے رہیں. تو وہ مرکزی چیز کو یہ ایک عقل کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو یقیناً ہر طالب جو ہے، جو حق کا طالب ہوگا، وہ کوشش کرے گا کہ اس مرکزیت تک رسائی حاصل کرے اور وہاں تک پہنچ سکے. تو ہمارے پاس جو شیعہ مذہب میں جو روایات ہمارے پاس کثرت سے پائی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام عبیزر کے ساتھ، عبیزر امام کی خدمت میں موجود تھے، تو ایک جگہ پر پہنچی جس کو وادی نمل کہتے تھے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ وادی نمل ہے، شاید یہ وہی جگہ ہوں گی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے تھے. تو اس جگہ پر جب حضرت پہنچے اور حضرت صحابی رسول حضرت عبیزر غفاری بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو وہاں پر کافی ساری چنٹیاں، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو حضرت عبیزر غفاری نے مولا سے سوال کیا. اس نے کہا ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہوں گی جو کہ ان کا احاطہ کر سکے اور ان کی تعداد کا اندازہ لگا سکے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہاں، ایسی ایک شخصیت ہے جو کہ اس کا اندازہ اور ان کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ ان میں سے وہ یہ بھی مشخص کر سکتے ہیں کہ اس میں سے نر کون سا ہے اور مادہ کون سی ہے. تو حضرت عبیزر نے سوال کیا کہ مولا وہ شخصیت کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ آپ نے آیت قرآنی نہیں پڑھی. فرمایا کون سی آیت؟ فرمایا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے. یعنی تمام چیزوں کی جو مرکزیت ہے وہ وجود امام ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ امام مبین کون ہے؟ تو عبیزر خاموش رہے. امام نے فرمایا انا امام المبین، وہ امام مبین میں ہوں کہ وہ حتیٰ یہ بھی تشخیص دے سکتے ہیں کہ تعداد کو تو چھوڑیں کہ ان کی کتنی تعداد ہے، بلکہ اس چیز کی بھی وہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ ان چینٹیوں میں نر کون سا ہے اور مادہ کون سی ہے. تو یہ ہوتی ہے ایک امام کے علم کے برکات اور امام کی مرکزیت. اور دوسری جگہ پہ اگر اسی آیت کو جو کہ ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ تمام ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک مرکزیت بنائی ہے، ایک قلب ہے، ہر چیز کے لیے ایک قلب ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کے لیے بھی ایک قلب ہے. تو فرمایا کہ ایک قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا قلب اس کی 12ویں نمبر آیت ہے. اور پھر فرمایا کہ اس 12ویں نمبر آیت کی بھی کبھی ایک قلب ہے، اور وہ اس آیت کا یہ والا حصہ ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور پھر فرمایا کہ اس ایک حصے کا بھی ایک قلب ہے. تو صحابہ نے
صحابہ نے کہا کہ مولا کون سی اس کا وہ قلب کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ امام مبین، وہ امام مبین ہے جو کہ تمام کے تمام اس قرآن کا قلب ہے، اور قرآن کے جتنے احکام ہے، قرآن میں جو فضائل ہے، قرآن میں جو تمام کے تمام تاریخ بیان ہوئی ہے، وہ سب کے سب چیزیں جو ہے، اور قرآن کا ہر حرف، قرآن کا ہر مطلب، قرآن کی جتنی بھی آیات ہے، وہ اس امام مبین کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو یہ ہے جائیگاہ امامت، امامت اس کو کہتے ہیں۔ تو یقیناً ہر دور میں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی برحق کو مقرر کر دیا۔ ہر دور کا ہادی، ہر دور کا ہادی ایک شخصیت ہوتی ہے جس کو اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کر سکے۔ جیسے قرآن کا کام ہدایت کرنا ہے، اس شخصیت کا کام بھی ہدایت کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سب چیزیں ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی چیزیں بھی اس میں موجود ہیں، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ یعنی قرآن میں تمام چیزوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، دلیل بھی لے کے آتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے جب ایک کتاب لکھی جاتی ہے، چونکہ عرض یہ ہے کہ حجت جو ہوتی ہے وہ قرآن کے مانند ہے۔ جو قرآن کا کام ہے وہ حجت کا کام ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ کتاب ہے اور اس کے لیے ایک استاد کا ہونا ضروری ہے۔ کام دونوں کا ایک ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ میں اپنی بات دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری عطرت۔ تو یہ ہادی برحق، اس کا کام بھی قرآن والا ہے۔ تو قرآن کا کام ہے ہدایت کرنا ہے، اس میں کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی چیزیں نہیں ہیں، اس میں کوئی جدید علوم کے اوپر کوئی واضح گفتگو نہیں ہوئی۔ اگر کہیں پہ کوئی گفتگو ہوئی بھی صحیح، تو وہ گفتگو اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے، بلکہ وہ جو ہے ایک وہاں پہ ایک اشارہ ہے اور بطور مثال ایک چیز بیان کی گئی ہے۔ تو وہاں سے بھی کافی سارے لوگ بہرحال استفادے کرتے رہیں، اور اسی چھوٹے موٹے کلیوں سے بھی کافی سارے لوگ وہ اس سے استفادہ کرتے رہے اور جدید علوم میں اس کلیوں کو استعمال کرتے رہے۔ لیکن ذات خود قرآن کا کام جو ہے وہ ہے ہدایت، اور اس کی دلیل بھی موجود ہے سورہ بقرہ میں، ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت کرنے والی ہے یہ کتاب، متقین کو ہدایت کرنے والی ہے، یعنی غیر متقین جو ہے وہ اس سے ممکن ہے ہدایت نہ ہو سکے۔ یہ متقین کو جو صاحب تقوی ہے، ان کو یہ کتاب یقیناً ہدایت کرنے والی ہے۔ تو کام امام کا بھی یہی ہے کہ امام نے بھی انسانیت کے لیے ہدایت کو فراہم کرنا ہے، اور جتنی بھی اللہ کی حجتیں تھی ان کا کام بھی یہی تھا کہ اپنے دور میں اس امت کو ان کی ہدایت کر سکے۔ تو فرمایا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا دور تھا، اس دور میں انسانیت کم تھی، یعنی حضرت آدم کے بچے، اور اس کے ساتھ وقتاً بوقتاً پھر دور گزرتا گیا، جمعیت بڑھتی رہی، حضرت نوح کا دور، حضرت ابراہیم کا دور، حضرت موسیٰ کا دور، حضرت عیسیٰ کا دور علیہ السلام، ان سب کے ادوار آتے رہے۔ ہر دور میں اللہ نے حجت بھیجی، ہر دور میں یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ تو چونکہ ہم عرض کر ہی چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس پروگرام میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک مہمان کو بھی دعوت کریں گے، ایکسپرٹ اور اسکالر جو کہ اپنے اس فیلڈ میں کافی مہارت رکھتے ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، مہمان خصوصی ہے، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری حفظ اللہ تعالی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ شکریہ قبلہ، پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ ہم آہنگی کی اور وقت نکالا، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ جی قبلہ، تو سب سے پہلے جو ہے امامت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہے، تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو مذہب شیعہ میں امامت کا تصور ہے، اور دوسری طرف جو اہل تسنن کے پاس ائمہ کا وہ ایک تصور ہے، تو سوال یہ ہے قبلہ کہ شیعہ مذہب میں امامت کی جائگاہ اور اہمیت کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ الاکبر، سلام اللہ علیہ، عجل اللہ تعالی فی فرجہ الشریف۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب شیعہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے مطابق ہے کہ جو اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ہدایت کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، انہیں نبی بنایا، اس کے بعد سلسلہ رسالت شروع ہوا، تو وہ سلسلہ رسالت بھی اسی سلسلہ ہدایت کی کڑی تھی۔ پھر وہ سلسلہ نبوت و رسالت دونوں مل کر ایک مقام پہ رک گئے، جو وجود حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ وہاں تک جب یہ سلسلے نبوت و رسالت کے پہنچے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مطابق اس نظام کو روک کر فرمایا کہ اب میں کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، خاتم النبیین یہی ہیں، لہٰذا اب ان کے بعد جو سلسلہ قائم ہوا وہ سلسلہ ہدایت بعنوان امامت قائم ہوا، کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنی طرف سے ہدایت کا جو نظام دینا ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، لہٰذا اس کا کسی ایک زمانے تک سلسلہ نہیں ہے، قیامت تک ہے۔ عناوین بدلتے گئے، نبوت ہوئی، رسالت ہوئی، اگرچہ آدم علیہ السلام کی نبوت بعنوان خلافت ہوئی، خدا نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت سے آغاز ہوا، یعنی وہ نمائندگی پروردگار جو نبوت کے قالب میں ڈھلی، پھر وہی نمائندگی رسالت کے قالب میں ڈھلی۔ تو پیغمبر اکرم جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کے بعد جو سلسلہ ہدایت الہیہ قائم ہے وہ بعنوان امامت قائم ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق اللہ کے فیض ہدایت سے محروم نہ رہے۔ اور یہ عقلی فیصلہ ہے، یعنی ہمارے مذہب کی بنیاد عقل کے فیصلے پر ہے کہ جب مخلوق موجود ہے تو ہادی بھی ہونا چاہیے، اور ہادی کے بغیر قیامت تک اگر کوئی شخص بغیر ہادی کے رہتے ہوئے کوئی راستہ غلط اختیار کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ پروردگار تو نے تو مجھے کوئی ہدایت عطا کی نہیں تھی، لہٰذا میں نے یہ راستہ اختیار کیا اسے ہدایت سمجھتے ہوئے، جبکہ وہ ہدایت نہیں تھی بلکہ ضلالت و گمراہی تھی۔ بنابراین عقل کے فیصلے کے مطابق اور شریعت یعنی حکم الہی، نظام الہی کے تقاضوں کے مطابق یہ بات یقینی ہے کہ آج بھی
ایک ایسا رہبر موجود ہے جو لوگوں کا منتخب نہیں بلکہ نبوت و رسالت کی طرح اس کا انتخاب اور تعین خود اللہ نے کیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے مأمور ہے اور وہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر صرف بات اتنی آتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، وہ عقیدہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا جو وحی کے ذریعے آپ کو حاصل ہوا۔ لہٰذا میں یہاں اس سوال کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا 2 لفظوں میں کہ مذہب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے نظام ہدایت کو قائم کیا اور وہ قائم کیے ہوئے ہے، لہٰذا آج بھی امام کے عنوان سے ایک معصوم رہبر و ہادی الہی موجود ہے اور اسی کو ہم اپنے وقت کا امام کہتے ہیں۔ بے شک جی قبلہ، بہت ہی نہایت ہی اچھے طریقے سے یہ انشاءاللہ مومنین کے لیے بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو یہاں پر کافی سارے مخالفین جو قبلہ اشکال کرتے ہیں ہمارے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے، چونکہ آپ نے بھی فرمایا کہ ہر دور میں اللہ ہادی کو بھیجتے رہیں، تو ظاہر ہے وہ اس دور میں حضوراً جسمی طور پہ حاضر تھے اور مومنین یا اس دور کے جو لوگ تھے وہ آرام سے ان سے جو ہے ملاقات کر سکتے تھے۔ تو آج کل کے دور میں جو دور ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کا، تو بظاہر ان سے ملاقات کرنا ہر شخص کے لیے وہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا سوال وہ کرتے ہیں، کیا انسان اتنے عرصے دراز سے، طولانی عرصے سے وہ غیبت کے پردے میں رہ کے اپنے بشریت کے لباس میں، تو کیا یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اتنے عرصے تک زندہ رہ سکے؟ تو یہ ایک اشکال ہے بہرحال۔ جی یہ اشکال بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جہالت ہے۔ یہ سوال کرنے والے اصل اسلام سے جاہل ہیں اور ناواقف ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام بلکہ نظام الہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ یہ سوال دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی طول عمر پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کے انکار کی صورت بنتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو نظام ہمارے ہاں نظام طبیعت جسے کہتے ہیں، جو نظام طبیعت قائم ہے، اس بنیاد پر ماں باپ کے ملنے سے ولادت ہوتی ہے بچے کی، انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کام کیے ہیں۔ اس کی پہلی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، خدا نے انہیں بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب یہاں نظام طبیعت کے جو ہمارے ہاں رائج ہے اور ہم جسے سمجھتے ہیں، یہ اس کے مطابقت اس سے نہیں رکھتا یہ کام۔ لہٰذا یہاں پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، 2 باتیں ہیں، ایک ہے اہل اسلام کا اور ایک ہے دوسرے لوگوں کا جواب۔ وہ میں پہلی بنیاد پر یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے تو وہ اللہ کی اس قدرت پر بھی ایمان رکھے گا کہ وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی انسان کا اتنی دیر تک زندہ رہنا، تاریخ کی حقیقتیں تو مذہب کے نظریات سے بالا تر ہیں اور ماوراء ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ میں کتنے ایسے افراد گزرے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، کیا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا یہ کوئی عام انسان کے بس کی بات ہے؟ نہیں، یہ قدرت الہی اور ارادہ و مشیت الہی کے ذریعے ایسا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی طولانی عمر ملتی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ وہ
1000 سال سوائے 50 کے، یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی بسر کی. اور یہ کون سا عام انسان ہے کہ جو 950 سال تک زندہ رہتا ہے؟ ہم چونکہ اپنے ماحول کے مطابق دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس آپ اسی طرح کے ہیں. یہاں ایک بات دوسری آگے کچھ کہنے سے پہلے عرض کروں کہ ہماری جو فکری گرفت ہے وہ ہمارے اپنے ہم نو افراد تک ہے. ہم اپنے ہم نو افراد کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نظام بس یہی ہے. اگر ہم اس سے مافوق سوچیں تو بڑی واضح سی بات ہے، تاریخ بتاتی ہے کون کون سے. اب دیکھیں اصحاب کہف کے قصے میں ملتا ہے وہ 309 برس زندہ رہے. جی وہ کہاں رہے؟ بے شک. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نمرود نے کتنی کوششیں کی اور اس کے باوجود ان کی والدہ نے انہیں اس غار میں رکھا. اور پھر اس کی ظاہر ہے کہ ماں کا دل تھا، جاتی رہی دیکھتی رہی کہ وہ اپنی انگلی سے غذا کھا رہے ہیں. کیا کوئی ماں یہ تصور کر سکتی ہے کہ وہ نو مولود کو کسی غار میں چھوڑ کے چلی آئے، اور جہاں پر حشرات الارض کا بھی خطرہ ہو، غار ہے نا، اور پھر ہوا نہیں ہے، اور پھر غذا نہیں ہے، اور پھر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ عام انسان کے معمولات میں ممکن ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. جبکہ یہ یقیناً ممکن نہیں ہے اگر اللہ کی قدرت نہ ہو، مشیت و ارادہ الہی نہ ہو. ہم یہاں پر ساری بحث اس پر لے آتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا آدم کو پیدا کیا، اللہ نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو مخفی رکھا، اللہ نے ارادہ کیا نوح علیہ السلام کو طولانی زندگی دی، اللہ نے ارادہ کیا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اللہ نے ارادہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ نے ارادہ کیا. یہ سب وہ ارادہ الہیہ کے مظاہر ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اسے عام لوگوں کے نظام طبیعت سے مافوق نگاہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جس میں اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ اور اللہ کا فیصلہ، یہ وہ امور ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کے اس سوال کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود مشیت و ارادہ الہی کے ساتھ موجود ہے. اور جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ ان کے زمانہ غیبت کا کیا فائدہ ہے. لیکن جو طولانی عمر کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں، یقیناً یہ واضح ہے کہ ہمارے نظام طبیعت میں جو معمولات و مشاہدات ہیں ان کی بنیاد پر یہ ہو نہیں سکتا. لیکن جہاں قدرت و مشیت الہی آ جائے وہاں سب کچھ ممکن ہے. اور یہ ہوا ہے، اور تاریخ اور قرآن مجید کی آیات اس پر گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندوں کو اس طرح کے امتیازات سے نواز کر لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ دیکھو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تم میری مشیت کے میرے فیصلے پہ ایمان لے آؤ تو اسی میں تمہاری فلاح ہو، کامیابی. جی بالکل ماشاءاللہ. جی قبلہ، جیسے ایک سوال یہ ہے کہ مثلاً ہر حجت کے اور ہر چیز کے لیے سوال در حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. تو دنیا میں سب چیزوں کا یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو خلق فرمایا تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. تو حضرت امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر اس سلسلے میں میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ میں حدیث نبوی کا حوالہ دے دوں بجائے اس کے کہ میں اپنی سوچ کو بیان کروں. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ اثنا عشر کا
تذکرہ فرمایا، اور وہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر جب آیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ان کی دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے۔ تو اس وقت جابر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، تو پھر فائدہ کیا ہے ایک شخص کے جو غائب ہے تو وہ ہادی بھی ہے، یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے تبسم بلب ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے۔ جو سورج کی جو وجودی قوت ہے وہ اپنا اثر دکھاتی رہتی ہے۔ امام پیغمبر اکرم نے امام کو سورج سے تعبیر فرما کر جو بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کی جو تمازت ہے وہ ہماری قوت احساس اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن اس کی تاثیر سے انکار ممکن نہیں ہے۔ آج کی سائنس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ جب سورج کا نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے اور سورج اپنے اسی مدار پر چکر لگانا شروع کرتا ہے تو وہ اپنی وجودی اثر گزاری کر دیتا ہے، کوئی اسے دیکھے نہ دیکھے، کوئی اسے محسوس کرے نہ کرے، وہ اپنی اثر گزاری پیغمبر کے فرمان کے مطابق وجود امام زمانہ علیہ السلام ایک سورج کی طرح ہے کہ جو پشت ابر بھی اپنی اثر گزاری کرتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ائمہ معصومین نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی زمانے میں حجت خدا موجود نہ ہو تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ بے شک لساخت الارض، یہ لفظ ہیں لولا الحجہ لساخت الارض ومن علیہا، اگر زمین پر حجت خدا موجود نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کے سمیت دھس جائے، تباہ ہو جائے، اور اس کا وجود باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے، عقل بھی کہتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے اور یہ نظام ارضی و سماوی اپنی اسی طبعی روش کے ساتھ چل رہا ہے۔ لہذا اسی کو ہم اپنی زبان میں امام زمانہ کہتے ہیں، حجت خدا ہے، خلیفۃ اللہ ہیں، اور وہی ہے کہ جو صاحب العصر والزمان ہیں، وہی ولی اللہ ہیں، وہی ولی الامر ہیں۔ حقیقی معنی میں ولی الامر کا جو لقب ہے یہ امام معصوم کے لیے مخصوص ہے کہ جو آج موجود ہیں، ہماری نگاہیں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ بڑی لطیف سی بات ایک میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور روایت میں یہی بات خود امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، تو اس میں اس طرح سے آیا ہے کہ آپ غائب ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، آپ کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ہم غائب نہیں ہیں، تمہاری آنکھیں ہمیں نہیں دیکھ پا سکتی، تمہاری آنکھوں میں وہ کمزوری ہے، ہم تو موجود ہیں، ہمارا وجود دنیا میں موجود ہے، اگر ہم نہ ہوں اللہ کسی کو نظر آتا ہے؟ یہ اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں عملی طور پر کہ اللہ جو غائب ہے مگر حاضر ہے۔ اللہ نے انہیں بھی اپنے وجود کی دلیل بنا کر یہ بتایا ہے کہ دیکھو جس مخلوق کو میں آنکھوں سے اوجھل رکھتا ہوں مگر وہ ہے، حاضر بھی ہے، غائب بھی ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ ہم تو موجود ہیں مگر تمہاری آنکھوں میں کمزوری ہے، تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے ہو۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وجود ارض و سما، وجود نظام کائنات اس بات کا ثبوت ہے کہ امام موجود ہیں، اور یہی ان کی غیبت کا فائدہ ہے کہ ان کے
ہوتے ہوئے وہی کام ہو رہا ہے جو ان کی غیبت اور ان کے حضور دونوں میں یکساں ہے، اور یہی بات تاریخ میں بہت سے انبیاء کے واقعات میں ملتی ہے، اور خصوصاً ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی یہ مثال موجود۔ مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ، بڑی مہربانی۔ دل تو کرتا ہے کہ سنتے ہی رہیں، آپ کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر پھر بھی آپ کے پاس ٹائم رہے تو حتماً قبلہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی آپ کی تشریف آوری کا۔ خدا سلامت رکھے، خدا موفق رکھے۔ میں ایک لمحے جی، یہ تھے ہمارے پاس آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری جو لندن میں مقیم ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کا سلسلہ رکھا، اور ان کے نہایت ہی محکم عقلی اور نقلی دلائل سے ہم مستفید ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں آئندہ میں بھی انشاءاللہ اسی طرح ایکسپرٹ شخصیات کو اور قابل شخصیات کو جو کہ مختلف زندگی کے مختلف شعبوں میں رہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ان شخصیات کا جو وجود ہے وہی ہمارے لیے برکت ہے، چونکہ انسان جب طالب علمی کا دور جب شروع کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ اوج پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ آج کل کے دور میں چونکہ ہمارے پاس جو وسیلہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے اس امر کو جاننے کے لیے اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ یقیناً علماء کرام ہیں، اور اس قسم کی شخصیات انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے باعث افتخار ہیں، اور بعد میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ پروگرام 4 بجے، شام 4 بجے، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق یہ پروگرام 4:30 بجے، اور عراق کے ٹائم کے مطابق یہ پروگرام دن 2 بجے انشاءاللہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، اور اسی موضوع پر اسی وقت انشاءاللہ العزیز آپ کے خدمت میں حاضر رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکے ہم مختلف اردو زبان خطباء اور علماء کو دعوت کریں گے تاکہ مومنین اور ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ اسی جملوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔